انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے علم اور ہماری کامیابی۔ تو میری ماں اور بہنوں، علم کے معنی کیا ہے؟ علم کے معنی ہے کہ علم جاہلیت کی ضد ہے۔ علم کے معنی ہے جاننے کے، کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت پر مکمل طور پر پا لینے کو یا جان لینے کو علم کہتے ہیں۔ علم دو طرح کا ہے، ایک دینی علم، دوسرا دنیاوی علم۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں دینی علم کے بارے میں۔ میری ماں اور بہنوں، دینی علم اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل اور احادیث سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ پھر ترمذی کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی وراثت میں اپنے بعد لوگوں میں درہم و دینار نہیں چھوڑ جاتے بلکہ علم چھوڑ جاتے ہیں، اور کہا جس کسی نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑی خیر کو حاصل کر لیا۔ پھر اسی طرح غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا نزول کیا تو سب سے پہلا حکم علم کے تعلق سے کہا کہ علم حاصل کرو۔ غور کریں، ایک سے زیادہ اعلانیات بھی ہو سکتے تھے، یعنی توحید کا اعلان، اچھے اخلاق کا اعلان، اسلام کا اعلان، عبادت کا اعلان، انسانی حقوق کا اعلان، ایسے اعلانیات بھی ہو سکتے تھے، لیکن ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا، بلکہ سب سے پہلا حکم علم کے تعلق سے کہا کہ علم حاصل کرو۔ علم کی ضرورت اور اس کو حاصل کرنے کے تعلق سے کہا۔ اللہ نے یہ اعلان اس لیے کیا کہ یہ چیز بہت ضروری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی آیت نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے معنی ہیں پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام کا، قرآن کا سب سے پہلا حکم علم کے تعلق سے تھا۔ آئیے اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان پر دو حقوق فرض کر دیے گئے، ایک اللہ کے حقوق، دوسرا بندوں کے حقوق۔ اور ان حقوق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم پر جتنے بھی حقوق فرض کر دیے گئے ان حقوق کو ادا کرو۔ تو اب اللہ کے حقوق کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے، شوہر بیوی کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، اور ان حقوق کو کتنا اور کیسے ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ غور کرنا، انسان جب علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ اللہ کو نہیں پہچانے گا، اللہ کو نہیں سمجھ سکے گا۔ انسان جب علم حاصل نہیں کرے گا تب وہ بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر کہیں پر عورتیں علم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں تو اکثر لوگ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ خود بھی علم حاصل نہیں کرتے اور دوسروں تک بھی نہیں پہنچاتے۔ جو دین کا کام کرتے ہیں انہیں طعنے دیتے ہیں، خود بھی بغیر علم کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، گمراہ رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، آئیے اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، سب سے پہلے علم کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو سمجھانے سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ہمارے معاشرے کے حالات کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں لوگ شرک اور بدعات میں مبتلا ہیں، لوگ اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ شراب، زنا کاری میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں جان رہے، رشوت کے بغیر جابس نہیں مل رہی آج، اور سود کے بغیر پیسہ نہیں مل رہا، اور لڑکیوں کا
قتل آپریشنز کے ذریعے کر رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اور اسی طرح اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں جا کر ڈال دے رہے، یعنی بوڑھوں کے گھر میں جا کر ڈال دے رہے، یا پھر اپنے ماں باپ کو گلا دبا کر یا پھر پانی میں ڈال کے مارنے والے واقعات ہم نیوز کے ذریعے سن رہے ہیں۔ اور آج کی ہماری عورتیں فیشن کے نام پر، فیشن کے طور پر بے حیائی لباس پہن رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ویسے لباس پہنا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، کئی ایسے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو مرتد ہو رہے ہیں۔ آج کے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے، ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اور وہ خود بھی بھٹک رہی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اب سوال یہ ہے، ان برائیوں کو دور کرنے والی چیز کون سی ہے؟ ان برائیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان برائیوں کو پیسوں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے یا پھر علم کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے؟ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان برائیوں کو پیسوں کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ان برائیوں کو پیسوں کے ذریعے دور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ علم کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کی تاریخ گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ آج کے حالات سے بھی بہت برے تھے، یعنی شرک، بت پرستی کا عالم تھا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لوگ ایک دوسرے کے مال اور عزت کے لٹیرے تھے، بدلہ لینے کے لیے سالوں سال جنگ کرتے تھے، بے حیائی کا عالم تھا، مرد اور عورتیں بغیر لباس کے کعبے کا طواف کیا کرتے تھے اور اس کو ثواب سمجھتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شراب، زناکاری، جوا ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اور شراب کثرت سے پیا کرتے تھے، زنا ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا تھا، اتنی زیادہ برائیاں تھیں۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا، اس قرآن نے جب علم حاصل کرنے کا حکم دیا، تو اس قرآن کے علم نے بہت سی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانا، اس قرآن کی وجہ سے لوگ، ماں، بیٹی، بہن کی معاشرے میں ایک عزت بنی۔ اس علم کی وجہ سے لوگوں کی کاروبار، عبادت، اخلاق میں سدھار آنے لگا۔ اس قرآن کی علم کی وجہ سے لوگ جاہلیانہ زندگی چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ غور کرنا، عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے سارا عرب ڈرتا تھا۔ صرف ایک آیت کے علم نے عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی بدل دی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل کروایا۔ اسی طرح لوگ شراب کثرت سے پیا کرتے تھے، لیکن جب شراب حرام ہونے کا علم ہوا تو لوگوں نے شراب کو ایسے چھوڑا کہ مکہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگا۔ اسی طرح عورتیں بے پردہ، بے حجاب پھرا کرتی تھی، لیکن جب پردہ کرنے کا علم ہوا تو وہ ایسے پردہ کرنے لگی کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اسی طرح لوگ مال سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم ہوا تو لوگوں نے اپنی جان، مال، گھر بار سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ اچانک لوگوں میں اتنی زیادہ تبدیلی کیسے آئی؟ صرف اور صرف علم حاصل کرنے کی وجہ سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ صحابہ سے پوری طرح راضی ہو گئے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صرف 23 سال کے عرصے میں، اتنے کم وقت میں اسلام کی تعلیمیت نے عربوں کے سسٹم کو بدل کر رکھ دیا۔ اس وقت قرآن کی تعلیمات نے علم کو حاصل کرنے سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، اسلام اونچا ہو گیا۔ لیکن آج اسلامی حکومت نہیں ہے۔ آج اسلام کو ختم کرنے کے لیے دوسرے کنٹریز نے لوگ اسلام کو ختم کرنے پر لگے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہر کوئی دین سے بہت دور ہو رہا ہے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ ہم میں کا ہر کوئی دین سے بہت دور ہو رہا ہے۔ آج کی ہماری عورتیں
جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے. دنیا کی ڈگریاں تو بہت ہے لیکن دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نماز، وضو، تیمم، غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم. مسند احمد کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت نفرت کرتا ہے جو دنیا کی معلومات تو بہت رکھتا ہے لیکن جب دین کی بات آ جائے تو اسے کچھ بھی نہیں معلوم. ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ بہت نفرت کرتا ہے. تو میری ماں اور بہنوں، ہم لوگوں کو دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری چیزیں دین سمجھ کر رہے ہیں لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اس کی وجہ سے ہماری تمام نیکیاں برباد ہو رہی ہیں.